بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں وقار عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وقار صاحب۔ آج کی ویڈیو میں ہم پرتگال کی امیگریشن کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت سے رومرز چل رہے ہیں کہ جی پرتگال کی امیگریشن بند ہونے جا رہی ہے، پرتگال کا جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ 3 سال میں ملے گا یا 1 سال میں ملے گا۔ تو ان تمام تفصیلات پر آج ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیے گا، لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن لازم پریس کیا کریں تاکہ آپ کو روٹین میں میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اگر ہم نے پرتگال کی امیگریشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پرتگال کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت آگاہی ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے میں آپ کو پرتگال کی امیگریشن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھاؤں گا، تو پھر لاسٹ میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ آپ پرتگال کی امیگریشن بند ہونے جا رہی ہے یا یہ مزید چلے گی۔ پرتگال میں اکتوبر 2019 میں الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن میں 3 پارٹیز مل کر حکومت بنا لیتی ہیں، جن میں بی ای، پی سی پی اور پی ایس ہے۔ پی ایس مین پارٹی تھی جس کی زیادہ سیٹیں تھیں، پی سی پی اور بی ای جو پارٹی ہے ان کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے حکومت بنا لی۔ اس کے بعد اکتوبر 2021 میں جب پرتگال کی گورنمنٹ نے اپنا اینول بجٹ پیش کیا تو جو اتحادی پارٹیز تھیں ان دونوں پارٹیز نے اس بجٹ کا بائیکاٹ کیا۔ جب انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اسی دن ہی پرتگال کے جو پرائم منسٹر ہیں انطونیو کوسٹا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ایک نیا الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور جو بھی بندہ میجارٹی کے ساتھ الیکشن جیت کر آئے گا وہ بندہ اپنی مرضی کا بجٹ پیش کر لے گا۔ یہ ایک بڑی اخلاقی جرات والی بات تھی، کیونکہ جب کسی کو کرسی ملی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں تو وہ بندہ تو سوچتا ہے کہ میں کرسی کے اوپر ہی مر جاؤں، کرسی میرے نیچے سے نہ نکلے۔ لیکن یہاں پر چونکہ معاشرے میں ہلاکی اقدار بہت زیادہ ہیں، پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈین عورت کا مسئلہ ہوا ہے اس کے 1 گھنٹے کے اندر یہاں کی جو ہیلتھ منسٹر ہے اس نے ریزائن کر دیا تھا۔ حالانکہ اس سارے قصے میں ہیلتھ منسٹر کی 1% بھی کوئی مسٹیک نہیں تھی، چونکہ یہاں پر معاشرے میں اخلاقی اقدار اتنی ہائی پروفائل ہیں، وہ اس چیز کو بھی اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے، تو میں جب ایز اے ہیلتھ منسٹر شام کو اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گی۔ تو اسی طرح ہمارے جو پرائم منسٹر تھے انطونیو کوسٹا، انہوں نے بھی اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا صدر کو لیٹر لکھا۔ ہمارے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے مارسیلو ریبیلو دی سوزا، انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کی اور 30 جنوری 2022 کو نئے سنیپ الیکشن کا اعلان کر دیا۔ نئے الیکشن میں وہی ایکس پرائم منسٹر جنہوں نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا تھا، انہوں نے 2/3 میجارٹی سے دوبارہ الیکشن جیتا، اور ان کو 2/3 میجارٹی کے لیے جتنی سیٹ چاہیے تھی اس سے 4 سیٹ انہوں نے زیادہ لی اور اپنی گورنمنٹ دوبارہ بنائی اور وہ بجٹ دوبارہ پاس کیا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل نقطے کے اوپر، جو میں نے پوری آپ کو پچھلی رام کہانی سنائی ہے وہ سنانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ سوشلسٹ پارٹی جو ہے کیوں اتنی میجارٹی سے جیت گئی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ امیگرینٹس کے حق میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں، امیگرینٹس کو انہوں نے بہت زیادہ اپنے پچھلے دور میں بھی رائٹس دیے ہیں، اور ابھی بھی ڈے بی ڈے جو بھی قانون آ رہے ہیں وہ امیگرینٹس کی آسانیوں کے لیے آ رہے ہیں، چونکہ یہ امیگرینٹس کے لیے بہت زیادہ بات کرتے ہیں، امیگرینٹس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جتنے بھی پرانے امیگرینٹس پاسپورٹ ہولڈر تھے انہوں نے انہی کو ووٹ دیے تھے، اور جو یہاں کے لوکل ہیں جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ان کے پرانے امیگرینٹس یہاں پر سیٹلڈ ہیں یا جو یہاں سے چلے بھی گئے ہیں لیکن ان کے پاس پرتگال کے پاسپورٹ ہیں، وہ الیکشن ٹائم پر اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو امیگرینٹس کی بات کرتی ہے۔ تو اس وقت کی گورنمنٹ پرتگال میں امیگریشن کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہی ہیں، چونکہ اس گورنمنٹ کا ٹینیور 4 سال کا ہے، تو 2022 سے لے کر اگر آپ بات کریں تو 2026 کی جنوری تک یہ گورنمنٹ رہے گی، تو میرے ذہن کے مطابق 2026 تک تو پرتگال کی امیگریشن کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نیو بورن بیبی کے لاز اور بھی بہت زیادہ ایسے لاز ہیں جو امیگرینٹس کے لیے یہ بنا رہے ہیں، جس میں یہ جو ابھی انہوں نے ورک پرمٹ میں آسانی پیدا کی ہے، اس کے بعد جاب سیکر ویزا نکالا ہے، ان کی بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو لوگ ڈاؤٹ میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو ابھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں ہیں، ہم تو ابھی دبئی میں ہیں، ہم تو آئے نہیں، ہم پلان کر رہے ہیں 3 مہینے ہم نے بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے، پھر ویزا لگوانا ہے، پھر ہم پرتگال میں آئیں گے، اتنی دیر تک خدا نخواستہ پرتگال کی امیگریشن
امیگریشن کو تالا تو نہیں لگ جائے گا، تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ پرتگال کی امیگریشن میرے خیال میں جو یہاں کے اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق 2026 تک تو کہیں نہیں جاتی۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو سوچنا چاہیے، نیگیٹیوٹی کو کبھی بھی اپنے مائنڈ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ مایوسی بالکل گناہ ہے، نا امیدی گناہ ہے، تو امید رکھیں، امید کے ساتھ یہاں پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔